ایسی سلطنتوں کے بارے میں کہ جن کو اتہاس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنتیں مانا جاتا ہے، یعنی یہی مسلمانوں کی وہ 8 سلطنتیں تھیں کہ جنہوں نے اتہاس میں دنیا کے سب سے بڑے حصے پر راج کیا تھا۔ ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ان کے دور میں بڑی سے بڑی طاقتور فوجیں بھی ان سے لڑنا تو دور بلکہ لڑنے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پریشن میں دینے جا رہے ہیں RH نیٹورک، ان کے چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو انت تک دیکھیے۔ دوستو، آج کی بڑی ویڈیو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، بہت بہترین ہونے والی ہے، بہت اچھی ویڈیو ہے۔ آج ہم بات کریں گے 8 ایسی سلطنت کا مسلم جس نے پوری دنیا میں بہت لمبے وقت تک راج کیا۔ 8 سلطنتیں، وہ کون سی سلطنتیں ہیں، کب کس وقت میں وہ حکومت تھی اور سپر پاور تھی۔ ان سے لڑنا تو دور، ان کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ ان سے لڑیں گے، کیونکہ وہ اتنی طاقتور تھی اپنے وقت میں کہ بہت مضبوط سلطنت تھی۔ 8 ایسی سلطنتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر بھی کریے گا۔ تو چلیے بنا دیری کے پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی 8 ایسی سلطنتوں کے بارے میں کہ جن کو اتہاس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنتیں مانا جاتا ہے، یعنی یہی مسلمانوں کی وہ 8 سلطنتیں تھیں کہ جنہوں نے اتہاس میں دنیا کے سب سے بڑے حصے پر راج کیا تھا۔ ان کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ ان کے دور میں بڑی سے بڑی طاقتور فوجیں بھی ان سے لڑنا تو دور بلکہ لڑنے کے بارے میں سوچنے سے بھی گھبرایا کرتی تھیں۔ دوستو، اس لسٹ میں 8ویں نمبر پر نام آتا ہے مغل امپائر کا، وہی مغل سلطنت کہ جس نے ہمارے دیش بھارت پر ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ اس کی بنیاد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی اور پھر بعد میں اس کی اولادوں نے دھیرے دھیرے اس سلطنت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا، اور آخرکار 1690 میں وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب اس سلطنت کے سب سے طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر نے اس سلطنت کو ایک بڑے حصے پر پھیلا دیا تھا۔ 1690 میں یہ سلطنت لگ بھگ 40 لاکھ کلومیٹر کے ایریے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اورنگزیب عالمگیر اس سلطنت کا آخری طاقتور سلطان ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی سلطان پیدا ہوئے وہ اتنے کمزور تھے کہ اس سلطنت کو باقی نہ رکھ سکے، اور 1857 میں یہ سلطنت انگریزوں کی وجہ سے پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ اس لسٹ میں 7ویں نمبر پر فاطمی سلطنت ہے، وہی فاطمی سلطنت کہ جس کو فاطمیت کیلیفیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد 909 عیسوی میں عبداللہ المہدی باللہ نام کے ایک انسان نے رکھی تھی۔ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ عبداللہ المہدی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلطنت کا نام فاطمی سلطنت رکھا گیا تھا۔ دوستو، یہ سلطنت اپنے دور میں افریقہ کے بہت سارے ایریے کے ساتھ ساتھ حجاز مقدس اور فلسطین کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے دور میں لگ بھگ 41 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر پھیل چکی تھی، لیکن بدقسمتی سے اتنی طاقتور سلطنت بھی لمبے وقت تک قائم نہیں رہ سکی تھی، اور 909 عیسوی میں قائم ہونے والی یہ سلطنت 1171 میں پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سلطنت کو جانتے ہیں۔ اس لسٹ میں 6واں نام تیموری سلطنت کا ہے، وہی تیموری سلطنت کہ جو لگ بھگ اپنے دور میں 44 لاکھ کلومیٹر کے ایریے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت اتنی زیادہ بڑی تھی کہ آج کے دور کے بے شمار دیش اس سلطنت میں سما جائیں گے۔ اس سلطنت کی بنیاد اس خطرناک اور طاقتور انسان نے رکھی تھی کہ جس کو آج پوری دنیا امیر تیمور کے نام سے جانتی ہے، وہی امیر تیمور کہ جس کو جہاں ایک طرف دنیا کے سب سے بڑے وجیتاؤں میں گنا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے ظالم حکمرانوں میں بھی گنا جاتا ہے۔ امیر تیمور کی طاقت اور اس کے ظلم کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امیر تیمور نے ہمارے دیش بھارت کے مشہور شہر یعنی دلی میں تو تباہی مچائی ہی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک جنگ میں اس نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو ہرایا تھا بلکہ اس کے سلطان کو قید بھی کر لیا تھا، اور ایسی کنڈیشن پیدا کر دی تھی کہ مانو محسوس ہوتا تھا کہ اب سلطنت عثمانیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن امیر تیمور کی یہ طاقتور اور بڑی سلطنت بھی اس کی موت کے فوراً بعد دھیرے دھیرے سمٹنا شروع ہو گئی تھی، اور وجہ صرف ایک ہی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس کی اولادیں حد سے زیادہ کمزور تھیں، اس بڑی سلطنت کو سنبھالنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ دوستو، اب اس لسٹ میں 5واں نمبر ہے سلطنت عثمانیہ کا، وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس کو ہم لوگ دا اوٹومان امپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سلطنت کی بنیاد 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے رکھی تھی، اور یہ سلطنت 1683 میں 5.2 ملین یعنی لگ بھگ 52 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر پھیل گئی تھی۔
یہ سلطنت کتنی بڑی اور طاقتور تھی، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب 20ویں صدی کے شروع میں اس سلطنت کو ختم کیا گیا تو اس کے ختم ہونے کی وجہ سے ہماری دنیا میں 50 سے بھی زیادہ نئے دیش وجود میں آئے تھے۔ لیکن دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات بھی ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ آخر جب سلطنت عثمانیہ کا نام زمینی اعتبار سے 5ویں نمبر پر آتا ہے تو آخر عام طور پر لوگ اس کو پورے اتہاس کی سب سے طاقتور اور بڑی مسلم سلطنت کیوں کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ سلطنت عثمانیہ اتہاس کی وہ اکلوتی مسلم سلطنت ہے کہ جس نے اتنے بڑے علاقے پر اتنے لمبے وقت تک راج کیا تھا، ورنہ مسلمانوں کی وہ سلطنتیں کہ جو سلطنت عثمانیہ سے بھی بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھیں وہ بھی زیادہ لمبے وقت تک راج نہ کر سکی تھیں، زیادہ میں زیادہ 100، 200 یا 300 سال ہی راج کر پاتی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ نے ہماری دنیا پر لگ بھگ 600 سے 700 سال تک لگاتار راج کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کئی سو سالوں تک لگاتار پوری دنیا کی سپر پاور بنی رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہی وہ مسلم سلطنت تھی کہ جس نے یورپ کے بھی بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا، نہ صرف فتح کیا تھا بلکہ ایک لمبے وقت تک یورپ پر بھی راج کیا تھا۔ ورنہ دوستو، اگر آپ اتہاس کے پنوں کو پلٹیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی بھی سلطنت یورپین علاقوں میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز اس لسٹ میں چوتھا نام گولڈن ہارٹ کا ہے۔ ویسے تو یہ سلطنت چنگیز خان کی قائم کی گئی منگول سلطنت کا ہی ایک حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن جب چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی یہ سلطنت دھیرے دھیرے اس کی نسلوں میں بڑھ گئی تھی تو گولڈن ہارٹ نام کا یہ علاقہ باتو خان نام کے اس کے ایک پوتے کے حصے میں آ گیا تھا، اور باتو خان نے منگول سلطنت سے الگ ہو کر اپنی ایک الگ آزاد سلطنت قائم کر لی تھی جس کا نام گولڈن ہارٹ رکھا گیا تھا۔ لیکن دوستو، کہانی میں موڑ اس وقت آیا کہ جب 1252 میں باتو خان کے ہی ایک بھائی کہ جس کو آج اتہاس میں برقی خان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم اپنا لیا تھا۔ بس برقی خان کا اسلام دھرم اپنانا تھا کہ مانو منگول فوج میں اسلام دھرم اپنانے کی ہوڑ مچ گئی تھی، اور ایک ایک کر کے لگ بھگ سبھی منگول مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس طرح سے چنگیز خان کی قائم کی گئی یہ سلطنت اب ایک مسلم سلطنت میں بدل گئی تھی۔ اپنے دور میں یہ سلطنت لگ بھگ 60 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس لسٹ میں تیسرا نمبر خلافت راشدہ کا آتا ہے، وہی خلافت راشدہ کہ جس کو بہت سارے لوگ راشدون کیلیفیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو، یہ مسلمانوں کی پہلی خلافت تھی کہ جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو جانے کے بعد قائم کی گئی تھی۔ اس کے پہلے حکمران یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بعد اس خلافت کی گدی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن نے سنبھالی تھی۔ دوستو، اس خلافت کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ پورے مسلم اتہاس کی اکلوتی ایسی حکومت تھی کہ جس کا سنویدھان پورے طور پر قرآن کو ہی بنایا گیا تھا، یعنی کوئی بھی فیصلہ قرآن کی رہنمائی کے بغیر نہیں لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کا اگلا خلیفہ کا ہی بیٹا یا پھر اس کا کوئی خاندانی یا رشتہ دار نہیں، بلکہ وہ بنا کرتا تھا کہ جس کو مدینے کے قابل لوگ اپنی مرضی سے چنا کرتے تھے۔ اس خلافت نے ہماری دنیا کے لگ بھگ 64 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر راج کیا تھا۔ خاص طور سے یہ خلافت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود دوسری سلطنت کی تو اس کا نام امیت سلطنت ہے، وہی کہ جس کو ہم سلطنت بنو امیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سلطنت بنو امیہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد قائم ہونے والی ایک مسلم سلطنت تھی کہ جس نے ہماری دنیا کے لگ بھگ 1 کروڑ 11 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر راج کیا تھا۔ اس کی بنیاد 661 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ نے رکھی تھی، لیکن دوسری سلطنتوں کی طرح یہ بھی ایک بڑے علاقے پر پھیلے ہونے کے باوجود بھی لمبے وقت تک راج نہ کر سکی تھی، اور 750 عیسوی میں پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کی نالج کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس یزید نے حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کیا تھا وہ اسی سلطنت کا ہی دوسرا بادشاہ تھا۔ اب اگر بات کریں اس خاص سلطنت کی کہ جو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہے تو وہ کوئی اور سلطنت نہیں بلکہ سلطنت عباسیہ ہے، وہی سلطنت عباسیہ کہ جس کو زیادہ تر لوگ عباسید کیلیفیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کی بنیاد 750 عیسوی میں رکھی گئی تھی اور لگ بھگ 1258 تک یہ سلطنت ہماری دنیا میں قائم رہی تھی۔ سلطنت عباسیہ نے ہماری دنیا کے لگ بھگ 1 کروڑ 16 لاکھ کلومیٹر کے علاقے پر راج کیا تھا۔ یہی وہ مسلم سلطنت تھی کہ جس کے دور کو مسلمانوں کے گولڈن ایج کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ دوستو سلطنت عباسیہ کے دور میں ہی مسلمانوں نے سائنس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اسلامک اتہاس کے زیادہ تر بڑے بڑے ویگیانک سلطنت عباسیہ کے دور میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ سلطنت عباسیہ کی راجدھانی یعنی بغداد کو اس دور میں علم کا خزانہ مانا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے 1258 میں ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کی راجدھانی یعنی بغداد کو اپنے پیروں کے نیچے کچل کر مسلمانوں کے گولڈن ایج کو ڈارک ایج میں بدل دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا 8 ایسی مسلم حکومت تھی جس نے دنیا میں سب سے لمبے وقت حکومت کی اور بہت اپنے ٹائم پہ سپر پاور تھی، سپر پاور۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ حکومت عباسیہ ایک ایسی حکومت تھی جس نے سائنس کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا، بہت زیادہ علم مطلب سائنس سب بہت تیزی سے بڑھایا، لیکن ہلاکو خان نے اس حکومت کو ختم کیا۔ تو یہ تھا ہمارا ایکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा, और जो भी नए हज़ार मेरे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।